ہیڈ لائنز آپ نے جانی. آغاز میں بات کریں گے کراچی کے علاقے قائد آباد میں درندگی کی حد پار ہو گئی. 3 سالہ معصوم بچی کو اغوا کے بعد مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ لاش گھر کے اندر سے ہی ملی ہے. جائے وقوع کا معائنہ کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے. تفصیلات نذیر شاہ کی رپورٹ میں. کی ایک اور بیٹی درندگی کی بھینٹ چڑھ گئی. قائد آباد کے علاقے میں 3 سالہ معصوم بچی کو وحشی صرف انسان نے نہ صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنایا بلکہ بے دردی سے قتل بھی کر دیا. معصوم بچی کی لاش گھر کے اندر دروازے کے پاس سے ملی تو کوہرام مچ گیا. مقتولہ کے والدین کا غم سے برا حال ہے. کہتے ہیں ہمیں صرف انصاف چاہیے. 1.5-2 گھنٹے تک ڈھونڈتے رہے. واپس آ گئے, گلی میں دیکھا تو گھر کے پاس ہی رش لگا ہوا تھا. اتنا اندازہ ہے کہ جس نے بھی کام کیا ہے آس پڑوس میں جو ہے نا جاننے والا ہے. مغرب کے نماز سے پہلے بوری لا کے یہاں پہ رکھ دی. مغرب میں جب جانا تھا کچھ نہیں تھا, اب کون لے آیا یہ رب ہی جانتا ہے. افسوسناک واقعے کا مقدمہ قائد آباد تھانے میں بچی کے والد کی مدیریت میں درج کر لیا گیا. مقدمہ اغوا, قتل, زیادتی, تشدد اور دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا. بچی کے والد صاحب کی مدیریت میں FIR لانچ کی گئی ہے. جلد از جلد زمان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. IG سندھ جاوید عالم اوڈو نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے DIG ایچ کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کر دی. 3 سالہ معصوم کلثوم کی بوری بند لاش ملنے کے بعد علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. علاقہ مکین ہو یا اہل خانہ, ان کا ایک ہی مطالبہ ہے اس واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز, کراچی. کراچی کے علاقے قائد آباد سے بچی کی لاش ملنے کا واقعہ. تحقیقات میں اہم پیش رفت. پوسٹ مارٹم کے دوران بچی کے کپڑوں سے مختلف انسانی بال ملے. بچی کے کپڑوں سے مختلف DNA بھی ملے جنہیں محفوظ کر لیا گیا. پولیس کے مطابق واقعے میں 1 سے زیادہ افراد ملوث ہو سکتے ہیں. پولیس نے 8 مشتبہ افراد کے DNA نمونے حاصل کر لیے. مشتبہ افراد میں مقتولہ بچی کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں. پولیس حکام کے مطابق ہر اس شخص کا DNA حاصل کریں گے جو شک کے دائرے میں ہوگا. گلی میں ایک عمارت پر CCTV کیمرے موجود ہیں. ابتدائی طور پر کسی نے گلی میں بوری اٹھا کر کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا. بچی کے والد قاسم نے کسی قریبی شخص پر شبے کا اظہار کر دیا. کراچی کے علاقے قائد آباد میں زیادتی کے بعد 3 سالہ بچی کا قتل. پولیس نے علاقے کی جیو فینسنگ مکمل کر لی. بچی کے لاپتہ ہونے سے لے کر لاش ملنے کے وقت تک کی جیو فینسنگ کی گئی. مزید بتا رہے ہیں سلمان لودھی. دیکھیے, کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کا کیس پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری ہے. تفتیشی ذرائع کے مطابق اس وقت بچی لاپتہ ہوئی. اس کے بعد سے لاش ملنے کے وقت تک جیو فینسنگ کی گئی اور کئی نمبرز کو مانیٹر کیا گیا. کوئی علاقے کے باہر کی نئے شخص کی موجودگی کی جیو فینسنگ سے شواہد نہیں ملتے. پولیس کو شبہ ہے کہ اس واقعے میں علاقے کا قریب ہی رہنے والا ہی ملوث ہو سکتا ہے, جس پر تحقیقات کی جا رہی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ افراد کے DNA سیمپلز بھی لے لیے گئے ہیں. کئی افراد کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جا چکے ہیں. پولیس کہتی ہے 2 افراد کی جانب سے متضاد بیانات دیے گئے, وہ پرائم سسپیکٹ کے طور پر ان سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے. لیکن پولیس کہتی ہے کیونکہ ابھی میڈیکل رپورٹ آنا باقی ہے, میڈیکل رپورٹ جب تک مکمل طور پر نہیں آ جاتی اس وقت تک اس کیس کے آخری مراحل تک اس حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا اس بچی کو قتل کرنے والے کون تھے. جی, سرگودھا میں منتہا ظاہرہ زیادتی اور قتل کیس کا مرکزی ملزم ارسلان انجام کو پہنچ گیا. ملزم ارسلان مبینہ مقابلے میں مارا گیا. متعدد قبرستانوں کی انتظامیہ نے ملزم کی تدفین سے انکار کر دیا, جس کے بعد ملزم ارسلان کو خاموشی سے 58 شمالی کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. سرگودھا میں منتہا زہرہ زیادتی اور قتل کیس کا مرکزی ملزم ارسلان مقابلے میں مارا گیا. CCD حکام کے مطابق مرکزی ملزم ارسلان کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا. ملزم کے ساتھیوں نے CCD ٹیم پر فائرنگ کر دی. CCD کی ملزمان پر جوابی فائرنگ سے ملزم ارسلان مارا گیا. بچی کی ہلاکت پر شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. جس چھت پر بچی سے زیادتی کی گئی تھی مشتعل افراد نے پتھر مار کر عمارت کے شیشے توڑ دیے. متعدد قبرستانوں نے بھی ملزم ارسلان کی تدفین کی اجازت دینے سے انکار کر دیا, جس کے بعد ملزم ارسلان کو خاموشی سے 58 شمالی کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. تدفین کے عمل میں صرف 7 افراد نے شرکت کی. شہریوں کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم کی ہلاکت کے باوجود کیس میں ملوث دیگر کرداروں کو بھی چوک پر لٹکایا جائے. اتنی معصوم بچی کے ساتھ اتنا ظلم, اس کے ساتھ جتنے بھی کام کرتے ہیں سب کو سزا ملنی چاہیے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5 بندے کام کر رہے ہیں اور ایک بندہ لے کے اوپر چلا جائے. بقایا کو نہ پتا ہو, یہ ناممکن بات ہے. سب کو سزا ملنی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو نہ
جس کارخانہ بازار چوک میں لٹکایا گیا۔ 2 دن پہلے 8 سالہ منتہا زہرا دکان پر چیز لینے گئی تھی۔ ملزم ارسلان نے بچی کو درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ فیصل آباد کے علاقے سرلی میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والی 8 سال کے شکیل کی لاش ہمسائے کے گھر سے مل گئی۔ تھانہ ٹھیکری والا پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سلیم کا 8 سال کا بیٹا شکیل منگل کو بوتل لینے گھر کے قریب دکان پر گیا اور واپس نہ آیا۔ بچے کی لاش بدھ کو ہمسائے انور علی کے گھر کے واش روم سے ملی۔ مقتول کے گلے پر رسی کا نشان ہے۔ گھر کا مالک انور علی اور اس کے اہل خانہ غائب ہیں۔ لواحقین کو خدشہ ہے بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ گجرانوالہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں 16 سالہ لڑکی کے اغوا کی کوشش ناکام۔ متاثرہ لڑکی کے تائے کے مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ CCTV فوٹیج کی مدد سے گاڑی اور ملزمان کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ملوث ملزمان میں سے ایک کی شناخت بلال کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمان وہاڑی کے رہائشی تھے۔ لڑکی کو اغوا کرنے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں مزید کمی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 3% کمی کے بعد $74 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس $70 فی بیرل ہو گیا۔ مربان کروڈ کی قیمت $67 فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے آبِ ہرمز سے تیل کی سپلائی میں بہتری آ رہی ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات کی تیل برآمدات دوبارہ تقریباً 85% پر پہنچ گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ پاکستان میں مہنگے تیل پر اربوں روپے منافع کمانے والی آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے حکومت کو خط لکھ دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین میں شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پیٹرول ڈیزل سستا ہونے سے 104 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں تیل مہنگا ہوا تو حکومت نے عوام کو سبسڈی دی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے زیادہ منافع کمایا تو اس وقت خیال نہ آیا۔ حکومت نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا دباؤ قبول کیا تو اوپن مارکیٹ میکینزم کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ پیٹرول ڈیزل سستا ہونے پر آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا 100 ارب روپے نقصان کا دعویٰ۔ حکومت کا سستا تیل مہنگا بیچنے پر انہیں انہی کمپنیز سے 72 ارب روپے ایڈجسٹ کرانے کا ارادہ۔ فائدہ کس کا اور بوجھ کس پر؟ حقیقت جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ CAC کا دعویٰ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی حالیہ قیمتوں میں کمی کے بعد آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ریفائنریوں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے کیونکہ اسٹاک پہلے مہنگی قیمت پر خریدا گیا تھا۔ دوسری طرف حکومتی سطح پر یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ اسی قیمتوں کے ریویو کے دوران بعض کمپنیوں کو غیر معمولی ونڈ فال گینز یعنی اضافی فائدہ بھی حاصل ہوا، جس کی مالیت میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریباً 72 ارب روپے تک بتائی جا رہی ہے۔ یہ اصل میں ایک ہی مالی سائیکل کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف انوینٹری لاس سے پرائس ایڈجسٹمنٹ دکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف سے حاصل ہونے والا فائدہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر فریق اپنے فائدے کو نظر انداز اور نقصان کو نمایاں کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے پیٹرولیم پرائسنگ ماڈل میں بنیادی پیچیدگی یہ ہے کہ قیمتیں عالمی مارکیٹ کے ساتھ فوری ایڈجسٹ ہوتی ہے، لیکن پہلے سے موجود اسٹاک کی ویلیو ایک مختلف اکاؤنٹنگ حقیقت پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو کمپنیوں کے مطابق نقصان بڑھ جاتا ہے اور جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو حکومت اور صارفین پر دباؤ آتا ہے۔ اصل بحث یہ ہے کہ کیا ریاست کو صرف ریلیف دینا ہے یا پھر مارکیٹ میں ہونے والے ہر مالی اتار چڑھاؤ کو مکمل طور پر جذب بھی کرنا ہے۔ حکومت کی جانب سے 72 ارب روپے کی ممکنہ ریکوری ہو یا کمپنیوں کا 104 ارب روپے نقصان کا دعویٰ، دونوں اعداد ایک ہی پالیسی کے مختلف زاویے بن کر سامنے آ رہے ہیں، اور اس ساری بحث کا مرکزی سوال اب بھی وہی ہے کہ فائدہ کس کا اور بوجھ کس پر۔ بلاول بھٹو نے MQM کو وفاقی حکومت سے الگ ہونے کا مشورہ دے دیا۔ کہا کراچی اہم ہے یا کرسی؟ MQM کے ارکان اسمبلی کب تک حکومتی لالی پاپ پر چلیں گے؟ مطالبات نہیں مانے جا رہے تو وفاقی حکومت سے نکل جائیں۔ کراچی کے ارکان اسمبلی کا پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں، وفاقی کابینہ ارکان ان کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں۔ بلدیاتی نظام کا بہانہ آپس میں لڑوانے اور اپنا کام نکلوانے کے لیے ہے۔ آئینی ترمیم سے پہلے بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں۔
حکومت وقت اپنے اتحادیوں کو ان سے سیاست کرتے ہیں, ان کو بے وقوف بناتے ہیں, گمراہتے ہیں, آپس میں لڑواتے ہیں. پاگل ممبران جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ آپ کے اپنے کیبنٹ کولیگز آپ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں, چاہتے ہیں آپ اپنے حق ان سے لینے کے بجائے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو, آپ حکومت سندھ کو نشانہ بنائیں. حکومت وقت وزیر اعظم صاحب, ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں, آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں. اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں؟ نکلو وفاقی حکومت میں. کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہیں؟ بلدیاتی نظام اگر جو بہانہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے, ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے. کسی بھی آئینی ترمیم لانے سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کروایا جائے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہاں بلدیاتی نظام ہے. جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 90 دن کے اندر ہی اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کراؤ. گلگت بلتستان میں بھی ہم 90 دن کے اندر ہی اندر بلدیاتی الیکشنز کرواتے. عاشورہ سے پہلے ہم یہ بجٹ پاس کریں. اس لیے میں اپنا ممبرز کو ایٹ لیسٹ آج کی بات یہی نہیں رہا. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں انتباہ, کہتے ہیں حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھے. اگر ایک جماعت کے لیے آرٹیکل 140A کی آئینی ترمیم کڑوا گھونٹ ہے تو بھی اسے پی لیں, ورنہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے گا. اگر ایجنڈا واضح نہ کیا گیا تو کراچی میں بھی ایک ایکشن کمیٹی بن جائے گی. ایم کیو ایم کے آرٹیکل 140 سے متعلق تحفظات ہیں. وزیر اعظم سے میٹنگ میں بھی ایم کیو ایم نے مضبوط بلدیاتی نظام پر زور دیا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے جواب دیا ہے, سب کی مشاورت اور اتفاق رائے سے آئینی ترمیم ہوگی. ایم کیو ایم کے جو دوست ہیں ان کا آرٹیکل 140A سے متعلق مطالبات ہیں, وہ ایک امپاورڈ بلدیاتی نظام اس کے ہمیشہ سے دائی رہے ہیں. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اس وقت جو مذاکرات ہوئے ایم کیو ایم سے اور ایک معاہدہ بھی تحریری طور پہ ہوا تھا, اس میں بھی ہم نے یہ بات تسلیم کی تھی. اب میٹنگ ہوئی ہے, وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے وفد سے اس کے اوپر 2 ٹوک ایک موقف اختیار کیا. جب تک کولیشن پارٹنرز کے درمیان کنسنسس نہیں ہوگا اس وقت تک کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جو ہے وہ نہیں جایا جا سکتا. وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی ایک بنائی ہے اور کہا ہے کہ آپ اس کنسنسس کو حاصل کرنے کے لیے پارٹیز ان کے ساتھ بات کریں. پاکستان اور قطر کا سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. امیر قطر نے وزیر اعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہا. امیر قطر نے پاکستان کی عام کی کوششوں کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے امیر قطر کا عام کی کوششوں میں مسلسل اور بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کیا. کہا کامیابی فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں اور قطر سمیت برادر ملکوں کی بدولت ممکن ہوئی. وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی. امیر قطر نے رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. ایرانی جوہری تنصیبات کے دورے کے دوران امریکی معائنہ کار بھی اقوام متحدہ کے واچ ڈاگ کے ساتھ شامل ہوں گے. امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کے صحافی کو بتایا کہ ایرانی یہ معاہدہ کرتے ہیں, اسے تحریری شکل میں لاتے ہیں, پھر باہر جا کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ سچ نہیں. ایرانی حکام اس بات پر متفق ہیں. ابھی تک عالمی جوہری توانائی کے معائنہ کاروں کا ایران کا دورہ طے نہیں ہوا. انسپیکٹرز کو بھیجنے میں کوئی جلدی نہیں ہے. ایران کو اب تک کوئی رقم دی گئی, نہ فنڈ ریلیز کیے گئے. امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا, اب نیا ہرمز میں جہازوں سے ایران کوئی ٹیکس نہیں لے رہا. غلط معلومات فراہم کی گئی تو مذاکرات فوری ختم کر دیے جائیں گے. امریکہ ایران کے منجمد فنڈ خود کنٹرول کرے گا. رقم امریکی کسانوں کو دی جائے گی. امریکی کسانوں سے فنڈ کے لیے مکئی, گندم اور سویابین خرید کر ایران بھیجی جائے گی. ایران میں خوراک کی قلت ہے, تمام اشیاء صرف امریکہ سے خریدی جائیں گی. کویت میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے بتایا کہ آئندہ ہفتے سوئٹزرلینڈ میں ایران سے مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے گا. ٹیکنیکل معاملات پر بات چیت کے لیے ٹیکنیکل گروپ کام کر رہا ہے. Technical group will be back, I believe, on the 29th or the 30th. They've broken up into work groups. I believe they're going back to Switzerland, if I'm not mistaken. So, but either way, the technical group will reconvene again on, I believe it's the 30th. Don't exactly quote me, but that they've broken up the negotiation into separate work streams on separate topics, and the technical group will return on the 30th next week to continue those talks.
اپنی مرضی مسلط کرنے کا دور ختم ہو گیا. حالیہ جنگ کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال کو مختلف انداز سے دیکھنا ہوگا. ایران کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر غالیباف کا OIC کی یونین آف پارلیمنٹ سے خطاب. کہا لبنان میں جنگ کا خاتمہ ایران جنگ کے خاتمے جتنا اہم ہے. ایران باہمی احترام اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا اور اسلامی ملکوں سے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے. خطے کی سلامتی درآمد شدہ نہیں ہونی چاہیے, اسے مقامی اور علاقائی بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے. ایرانی عوام کی مزاحمت نے ثابت کر دیا آزاد قوموں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا دور ختم ہو گیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور JUI صدر مولانا فضل الرحمان کے درمیان دلچسپ مکالمہ. وزیر اعظم بولے ان کی مولانا کے ساتھ تخلیہ میں ہونے والی باتیں قبر تک ان کے ساتھ جائیں گی. جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا اگر وزیر اعظم سے تنہائی میں باتیں ہوئی ہیں تو وہ اسے بیان کرنے کی اجازت دیتے ہیں, لیکن وزیر اعظم نے یہ کہہ کر پیشکش قبول نہیں کی کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے. صاحب سے انتہائی احترام کا رشتہ ہے اور میں ان کے ہاں اکثر قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں, تو تخلیے میں باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے, میں کبھی بات نہیں. جناب اسپیکر, پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں. انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر بیان. میں مولانا صاحب کی یہ جو فراغ دلی کی بنیاد پر آفر ہے میں اس کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے خط بھیج کر ثالثی کرانے کا کہا ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کالعدم ایکشن کمیٹی کو مثبت جواب دیا لیکن وہ تنہا یہ کام نہیں کر سکتے. قومی اسمبلی میں جذباتی باتیں ہوئی, یہ وقت تحمل اور برداشت کا ہے. اسپیکر صاحب بھی گزشتہ روز ضرورت سے زیادہ جذباتی نظر آئے. کنٹینر پر کھڑے ہو کر نواز شریف کس کس کا نام لے کر تنقید کرتے تھے. ایوان میں کچھ باتیں اپنی مقررہ جذباتی حدود سے آگے جا کر کی گئی. کشمیری احتجاج پر ہے, چارٹر آف ڈیمانڈ پر حکومت کو بات کرنی چاہیے. کسی نے پاکستان کے خلاف بات کی تو وہی دیگر مقررین نے حق میں بھی بات کی. کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اندرونی سطح پر بڑا دھچکا. کمیٹی کے متعدد کور اراکین نے تنظیم کی پالیسیوں سے لا تعلقی اختیار کر لی. کور ممبر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی رضوان کرامت نے کہا یہ تحریک کشمیری نوجوانوں کو گمراہ کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اعلی کار بن گئی ہے. کور ممبر بلال شیخ کہتے ہیں تحریک سستے آٹے اور بجلی کے لیے تھی لیکن اب یہ دشمن کے ایجنڈے پر کاربند ہے. انجم زمان اوان اور ایڈوکیٹ راجہ امجد خان نے بھی کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. وفاقی وزیر کا بیان جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے. وہ وزیر کابینہ میں کیوں ہے جو کہتا ہے راولاکوٹ کے لوگ کشمیری نہیں؟ کیا کسی ملک کا وزیر دفاع ایسی بات کر سکتا ہے؟ چیئرمین PP بلاول بھٹو نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لے لیا. قومی اسمبلی میں کہا وزیر اعظم مثبت کردار ادا کر کے ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ لوگ ان کی مدد کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں. وزیر اعظم سے درخواست ہے اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں. قومی اسمبلی اجلاس میں PP رکن راجہ پرویز اشرف کی وزیر دفاع خواجہ آصف پر کڑی تنقید. کہا وزیر دفاع کا یہ کہنا راولاکوٹ کو کشمیر کا حصہ نہیں سمجھتا. اس بیان سے پاکستان, کشمیر اور دنیا بھر میں کشمیریوں کی دل آزاری ہوئی. وفاقی وزیر خواجہ آصف نے جواب دیا جب انتشار پیدا کرنے والے یہ کہیں کشمیر سے ان کی لاشیں بھی نہیں جائیں گی تو میں نے بالکل ٹھیک کہا, کوئی ندامت نہیں. خواجہ صاحب آپ جیسا سینئر پارلیمنٹیرین یہ کہے راولاکوٹ کو تو میں کشمیری نہیں سمجھتا. پاکستان, کشمیر اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں کے دل آزاری. جب یہ کہیں کشمیر سے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی تو پھر جو میں نے جواب دیا ہے بالکل بفٹنگ جواب دیا ہے. مجھے کوئی اس پہ ندامت نہیں ہے. خود آپ کشمیری ہیں, کشمیر کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے آج آگ پہ پانی ڈالنے کی ضرورت. میں ان کی طرف سے راولاکوٹ والے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. جو میں نے وہاں پہ کہا ہے اس کی ساتھ باقاعدہ آرگومنٹ دیا ہے. میں نے جو لکھا ہے شہادت کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ لکھا ہے. کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں بنتا, کشمیری قربانیوں سے بنتا ہے, ہجرت سے بنتا ہے. وفاقی حکومت نے سندھ کے ساتھ زیادتی کی ہے. کراچی سے سکھر تک ایک بھی موٹر وے نہیں ہے. یہاں کم از کم 4 موٹر وے ہونی چاہیے تھی. سینئر وزیر شرجیل میمن کی ٹنڈو جام میں میڈیا سے گفتگو. کہا اپوزیشن نے بجٹ کو پڑھا ہی نہیں, تمام صوبوں کو شیئر کم مل رہا ہے. اس بار ترقیاتی اسکیمیں کم ہوں گی, NFC سے کٹوتی نہیں ہوگی. صوبائی حکومت کی بنائی گئی سڑکیں بہترین ہیں اور وفاق کی بنائی سڑکوں پر گئے تو ایمبولینس میں جانا پڑے گا. حکومت کی جانب سے بہت کی گئی ہے حکومت سندھ کے طرف. پورے پاکستان کی ایکسپورٹ امپورٹ اس کا جو بندرگاہ ہے وہ کراچی ہے. کراچی سے لے کے سکھر تک جو ہے
वो आपके पास एक भी मोटर वे नहीं है। यहाँ पे कम से कम 3-4 मोटर वेज होनी चाहिए थी। अपोजिशन ने तो बजट पढ़ा ही नहीं था ना। तमाम सूबों को शेयर कम मिल रहा है, इस बार तरक्याती स्कीमें कम होंगी। एनएफसी से कोई कटौती नहीं हुई है। अगर आप सूबाई हुकूमत के सारे रोड देख लें तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो वो रोड जो कि वफाकी हुकूमत के ज़रिए तामीर चलने हैं, आप हैदराबाद से सक्खर जाएं तो मेरे सब ख्याल से आपको एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा। सूबे भर में हुकूमत सिंध की जानिब से मुहर्रम अल हराम के मौके पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। परवाज कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मैसर आएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब। कहा, अफरादी कुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग सहूलतें यकीनी बनाई गई हैं। तकरीबन 5 लाख से ज्यादा बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं उनके पसंदीदा स्किल्स में। बाहर जाके न सिर्फ ये कि आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बल्कि वहां पर आपको एक्सपोजर होगा। आप देखोगे कि दुनिया किस तरह काम करती है। स्किल्ड वर्कफोर्स जब नहीं होती तो जाहिर है आपको मकाम होता है वो नहीं होता, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। 100% मेरिट पे आपकी सिलेक्शन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सिफारिशी नहीं है यहाँ पर। अच्छी जगह इनकी प्लेसमेंट्स हुई और बहुत अच्छी सैलरी है। वो न सिर्फ ये कि अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकेंगी, बल्कि अपनी कोई बचत करके अपना फ्यूचर भी जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स की फिर उनकी जो सर्टिफिकेशन होगी वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होगी, ताकि हमारे बच्चे जो हैं रेडी होकर तवज्जो जो है वो अपने पूरे काम पे कर सके। इस्लामाबाद से अहम खबर है, जहां पर भारत कहो बाईपास पर ट्रक की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद में एक बच्चा और एक खातून भी शामिल है। वाकई में एक बच्ची शदीद जख्मी हुई है। ट्रक का अगला एक्सेल टूटने के बायस ड्राइवर काबू न रख सका और राहगीरों पर चढ़ दौड़ा। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हुआ। तलाश शुरू कर दी गई है और ट्रक तहवील में ले लिया गया है। जख्मी बच्ची की हालत तशवीशनाक है। मजीद इलाज के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे की वादी होशे में वाक़े K6 चोटी पर बर्फानी तोदा गिरने से एक फ्रांसीसी कोहपैमा हलाक हो गया। कोहपैमा की शनाख्त पेर गेहूं के नाम से हुई है। 3 रुकनी बैनुल-अक़वामी कोहपैमाई टीम K6 सर करने की कोशिश कर रही थी। हादसे के बाद टीम के दीगर 2 अरकान ताहाल बेस कैंप वापस नहीं पहुंच सके। मकामी पुलिस और रज़ाकारों पर मुश्तमिल रेस्क्यू और रिकवरी टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूरोप में क़यामत खेज गर्मी। फ्रांस में पारा 43 डिग्री को छू गया। 800 से ज्यादा स्कूल्स बंद कर दिए गए। फ्रांस में गर्मी से अब तक 58 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। शदीद गर्मी के सबब पेरिस का एफल टावर बंद कर दिया गया। बरतानिया में जून का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 35.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। रेड वार्निंग जारी कर दी गई। इंग्लैंड और वेल्स में 300 से ज्यादा स्कूल्स बंद कर दिए गए। पंखों की फरोख्त बढ़ गई। स्पेन, इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग जारी कर दी गई। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARI न्यूज।